السلام علیکم، میں ہوں ثاقب رحمان اور میرے ساتھ موجود ہے میرا بھائی میرا دوست حسان المصطفیٰ. ہمارے پورٹ فروغ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج کے دن ہم پھر ڈسکس کریں گے پاکستان میں جو پولیٹیشینز جتنی بھی ہیں ان کے درمیان جو کنفلکٹس ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ادھر، تو ہم سب ادھر ڈسکس کریں گے. تو بڑھتے ہیں پہلے کویشچن کی طرف. تو حسان المصطفیٰ بتا دیجیے گا کہ عمران خان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ عمران خان کی ضمانت جو ہے نا وہ منظور ہو گئی ہے. یہ کیس تھا توشہ خانہ 2 کیا، توشہ خانہ 1 تھا، توشہ خانہ 2 تھا. یہ وہ کیس تھا کہ سعودی عرب سے جو ہے نا انہیں گفٹس ملے تھے اور ان کے اوپر الزام تھا کہ ان کی گفٹس کو جو ہے نا انہوں نے لیا ہے اور ان کی جو ہے نا قیمت صحیح ادا نہیں کی ہے. تو اس حوالے سے کیس تھا. توشہ خانہ 1 جو ہے نا وہ تو کینسل ہو گیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کورٹ نے. توشہ خانہ 2 بچا ہوا تھا. توشہ خانہ 2 کی بھی ضمانت انہوں نے منظور کر دی ہے. ضمانت منظور ہونے کا ہر مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیس جو ہے نا وہ رانگ ہے، مطلب کہ غلط بنایا ہوا ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ کیس صحیح بنایا ہائی ہوا ہے. کورٹ نے تو اس کو رہا ہونے کا حکم دے دیا ہے کہ وہ رہا ہوں گے یا پھر سے کوئی نئی کیس آئے گا اس کے اوپر. جی میں وہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ضمانت جو ہے نا وہ منظور ہوئی ہے. ٹرائل ابھی چلے گا. اس کو جو ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیس ختم ہو گیا، کیس ابھی چلے گا. اور عدالت نے بھی یہی کہا ہے کہ ٹرائل کے اندر جو ہے نا خان صاحب پیش ہوں گے. ضمانت فی الوقت جو ہے نا منظور ہو گئی ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے نا ان کے وکیل نے کہا کہ خان پر کوئی کیس باقی نہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، بالکل لاگو بات ہے. عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے نا 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر ابھی تک بھی اندر ہیں. اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے نا ابھی جو ہے نا مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر. وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب باہر آئیں گے اور 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اس کو لیڈ کریں گے، اور بڑے خوش تھے وہ. اور کئی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ علی من گنڈا پور صاحب جو ہے نا اپنے ہیلی کاپٹر پہ خان صاحب کو اسلام آباد اڈیالہ جیل سے لے کے، ویسے اس کے بارے میں بھی تھوڑا اپڈیٹ دیجیے گا کہ 24 دسمبر کو جو کال دیا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے، اس کے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس کی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور خان صاحب نے آج کا دن ہی دیا ہوا ہے کہ جمعرات تک جو ہے نا اگر مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو پھر احتجاج نہیں بلکہ جشن منایا جائے گا. جبکہ دوسری جانب حکومت اوور کانفیڈنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ آئیں، پھر آپ کو ہم پولیس بتاتے نے ہیں. روک ٹوک شروع کر دیا ہے ادھر. جی پولیس نے روک ٹوک فورسز منگا لی گئی ہیں. کشمیر پولیس بھی منگا لی گئی ہے، سندھ سے بھی منگائی گئی ہے. 8,000 جو ہے نا پولیس اہلکاروں کو منگا لیا گیا ہے اور 10,000 جو ہے نا بیک پہ رکھے گئے ہیں. پولیس اہلکار ان کو تعینات بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دفعہ 144 بھی نافذ ہو گئی. اس کے علاوہ کنٹینرز بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں. حکومت تو بالکل تیار ہے جنگ کے مراحل کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا آئیں اور ہم آپ کو کے ساتھ جو ہے نا دہشت گردوں والا سلوک کریں گے. اور ان کا پی ٹی آئی والوں کا ایک مشہور جملہ ہے کہ ہمارے پاس پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے، تو ہمارے پاس بھی ہے پوری ABC ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. مریم نواز جو ہے وہ آج کل گنڈا پور کی جو طرز سیاست ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اعتراض ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ انصار عباسی صاحب نے رپورٹ بریک کی ہے، جی نیوز پہ چلی. وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک بات جو ہے نا وہ بتائی ہے کہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے اندر، جب اجلاس میں مختلف جو ہے نا وزرائے اعلیٰ موجود تھے، مختلف آرمی چیف بھی موجود تھے، اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگ اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگ موجود تھے ایپکس کمیٹی کے اندر. تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ موجود تھیں. تو مریم نواز صاحبہ نے ایک اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب بار بار جو کے پی سے لے کے آ جاتے ہیں، اپنا لوگ لے کے آ جاتے ہیں، اس سے جو ہے نا وہ ان کا طرز سیاستی اچھا نہیں ہے. اور ایک بندے نے یہ بھی کہا کہ اس سے جو ہے نا بین الصوبائی ہم آہنگی کو جو ہے نا نقصان پہنچ سکتا ہے. ادھر جو ہے نا ایک پنجابی اور پختون کا جو ہے کنفلکٹ شروع ہو سکتا ہے. یہ بات بھی کی. اور انہوں نے ایک بندے نے جو ہے نا نام انہوں نے نہیں لیا، انصار عباسی صاحب نے ذرا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے نا کے پی کے بجائے اپنی پارٹی کو پنجاب میں متحرک کریں. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. پنجاب کا جو ورکر ہے نا وہ بالکل لو ہے. جیسے مریم اورنگزیب تو کہتی ہے کہ نند اور باوج کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا سچ میں؟ انہوں نے ایک نا لایانی سی بات کی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ فضول میں زبان چلانے والی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہی ہے کہ نند اور بھاوج کی لڑائی ہے. نند کہتی ہے کہ بھائی 24 نومبر کا الٹیمیٹم، اور بھاوج کہتی ہے کہ پنجاب اور وفاق پہ حملہ کر دو. بھائی بات کا تو مطلب ایک ہے. ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کے گھروں کے رہنے دو.
घरों तक रहने दो। और जो बात मेन है वो ये है कि नंद भी यही चाहती है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए और भावच भी यही चाहती है कि इमरान खान को बाहर लेकिन निकाला मनोहर साहब तो कहते हैं कि वोट करकर्दगी पे मिलते तो जो हमारे हुकूमत है वो ना बनती, तो इसके बारे में क्या जाए। कहेंगे? हाँ जी, यही कह रहे हैं कि किसी बंदे को जो है ना दुश्मन उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितने अपने उसको नुकसान पहुंचाया करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का हाल भी वही है, पीटीआई बल्कि पूरी पीटीआई का हाल ही वही है। शेर अफजल मरवत साहब को जो है ना उन्होंने तकरीर की और उन्होंने बयान दिया, और पहले भी बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दे चुके हैं, जैसे सऊदी अरब के हवाले से, जो कि पीटीआई के लिए जो है ना सूदमंद नहीं होता, मुश्किलात वैसे आपको नहीं लगता कि गंडापुर और मनोहर साहब के बयानात में बहुत ज्यादा फर्क है? हाँ जी, गंडापुर और मरवत साहब, गंडापुर जो है ना वो तड़ियाँ लगाते रहते हैं, धमकियाँ लगाते रहते हैं, और मरवत साहब हाँ जज्बाती हैं, और मरवत साहब जो है ना वो इस तरह करे, वो ना एक कह सकते हैं कि मार के साथ बोंगियाँ मारते हैं। टिकटॉक पे बड़ा ज्यादा वायरल हो जाता है फिर वो। हाँ जी, टिकटॉक के लिए तो नहीं करता। हाँ जी, आजकल का ट्रेंड यही है, अच्छी चीज़ जो है ना वायरल नहीं होती। और जो उन्होंने एक जुमला कहा था, वो प्रोग्राम तो गया, उड़ गया, हाँ उड़ गया, हाँ। जो उसके बाद जो है ना वो ट्रेंडिंग में चला रहा। उसके बाद जो है ना अपना वो खान साहब जो है ना ऐसे लीडर्स ही पसंद करते हैं, और यही बात है कि शेर अफजल मरवत साहब आज भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, गो कि उनकी रेजिस्टेंस मौजूद है। और एक बात और भी सामने आ रही है कि आजकल जो लेंथ एंड लाइन जो पिक कर रहे हैं ना शेर अफजल मरवत साहब, वो एस्टेब्लिशमेंट की लेंथ एंड लाइन है। अब ये तो वक्त बताएगा। वैसे हलीमा खान ने भी शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कहा था कि ये इस तरह ना करे, बयानात ना दे, तो इसी बारे में कुछ है आपके पास? हाँ जी, वो मुख्तलिफ हर पार्टी रहनुमा ने कहा था, कुछ बातें उन्होंने पहले की थी सऊदी अरब के हवाले से, तो हर पार्टी रहनुमा इवन इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ये स्टेटमेंट इमरान खान अपना पीटीआई की स्टेटमेंट नहीं है, ये शेर अफजल मरवत का ज़ाती बयान तो हो सकता है। हाँ, ज़ाती बयान हो सकता है। तो लोग कहते थे कि पीटीआई में जो है इख्तिलाफात है, तो बैरिस्टर साहब ने कहा है कि पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है, पीटीआई के मुशीर इत्तलात हैं केपी के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने यही तासुब देना है कि पीटीआई के अंदर जो है ना कोई इख्तलाफात मौजूद नहीं है। हालांकि जो बुशरा बीबी की मुबैना हम उसको मुबैना ही कहेंगे, 9 मिनट की ऑडियो लीक हुई, उसके अंदर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर यही कहा कि हमें ग्रोह बंदी नहीं करनी, हमें जो है ना ग्रुपिंग नहीं करनी, हमें मिलकर चलना है। तो इस बात से ये दलील मिलती है कि उन्होंने स्पेशल केपी का नाम लिया, और इस बात से दलील मिलती है कि उनके अंदर ग्रुपिंग मौजूद है। और मैं इस बात से बिल्कुल बैरिस्टर साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ग्रुपिंग मौजूद नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर साहब से बड़ा मकाम इस पार्टी के अंदर वो बुशरा बीबी का है, और बुशरा बीबी का बड़ा नाम है, और बुशरा बीबी ने कहा है कि ग्रुपिंग हमने नहीं करनी, स्पेशली केपी। और हमने पिछले दिनों देखा भी, आतिफ खान, जुनैद अकबर और जो वज़ीर आला है अली मिनी गंडापुर, उनके दरमियान भी कुछ जो है ना रिफ्ट पाई जाती है। और ये कहना कि कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो इवन ये किसी भी पार्टी के अंदर नहीं कहा जा सकता, इवन नून लीग। वैसे आपको नहीं लगता कि गंडापुर को जो है अपने सूबे पे फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो हालात है, जो बेरोजगारी है, जो अमन नहीं है उधर पर, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा फोकस उनको अपने सूबे पे करना चाहिए? गंडापुर साहब की मजबूरी ये है कि उनके लीडर जो है वो जेल में है, उनके ऊपर जो है ना प्रेशर है, वर्कर्स का प्रेशर है, फिर खान साहब का प्रेशर है। हालांकि गंडापुर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जो सियासत कर रहे हैं, और गंडापुर भी यही चाह रहे हैं। कल इख्तियार नून लीग के अपने जो हैं एक रहनुमा है इख्तियार वली खान, उन्होंने यही बात किया कि गंडापुर ने इमरान खान को कहा है कि ये जो एहतजाज है इसको मुलतवी कर दिया जाए। गंडापुर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एहतजाज मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि वो जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में मौजूद है, और वो दोनों जानिब जो है ना वो दो रुखों को देख रहे हैं, जबकि वर्कर्स और इमरान खान जो है ना वो एक महदूद चीज़ को देख रहे हैं। इमरान खान चाहते हैं कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल के कोई डील, कोई मुज़ाकरात साइन किए जाएँ, सारा कुछ किया जाए, लेकिन गंडापुर साहब जो है ना वो एक मामलात को सही तरीके से लेके चलना चाहते हैं। ज़्यादा फोकस करते हैं ना। जब तक खान साहब ये हरकतें करते रहेंगे, लाइक 24 नवंबर जैसी ये हरकतें करते रहेंगे, खान साहब का जो ड्यूरेशन है जेल का वो बढ़ता जाएगा। जब तक वो खामोश रहेंगे, तो जैसे नवाज शरीफ साहब की। थैंक यू सो मच अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आईनी बेंच का तीसरा इजलास हुआ है, तो उसी बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, आईनी बेंच का तीसरा इजलास हुआ। 26वें आईनी तरमीम के नतीजे में जो है एक आईनी बेंच बना, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं। हाँ, वो तीसरा इजलास हुआ। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपना उसके अंदर से सिविल का जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाया जा सकता है, इसके बारे में जो है ना केस है। ये बड़ा एक जो है ना इम्पॉर्टेंट इशू है जो काफ़ी अर्से से चल रहा है। कभी पहले ये फैसला आया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ना सिविल का ट्रायल नहीं चल सकता, फिर ये फैसला आया कि चल सकता है।
پھر ایک لاسٹ ٹائم فیصلہ آیا کہ نہیں چل سکتا. اب اس کے خلاف جو ہے نا درخواست گئی ہوئی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا پھنسانے کا ایک نیا ٹیکٹک ہے. فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کا لنک جوڑا جائے پولیٹیکلی, اور فیض حمید صاحب کا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ نیڑے آ چکا ہے. اور کئی لوگ تو یہ تعویل بھی پیش کرتے ہیں کہ جو 24 نومبر کے احتجاج کی کال ہے کہ خان صاحب کو جو ہے نا اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ فیض حمید صاحب کا جو اپنا ٹرائل وہ ملٹری کے اندر جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہے, اور کسی بھی وقت ان کو جو ہے نا ویسے اگر دیکھا جائے تو گنڈا پور ایک طرف اجلاس کر رہے ہیں, احتجاج بلا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مریم نواز جو ہے لیپ ٹاپ وہ اسکیم پھر سے شروع کر رہی ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی, لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں اور لوگ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. اور پھر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ احتجاجی سیاست سے باہر نکلیں اور عوام کے لیے کچھ کام کریں. اور شیر افضل مروہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہمیں کارکردگی پر ووٹ نہیں ملا, ہمیں پاپولزم کا ووٹ ملا ہے. پاپولزم, خان جو ہے نا پاپولر تھا. اگر دیکھا جائے 99% لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی سلو موشن سے امپریس ہے. ہاں جی, وہ ہمارے استاد محترم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم عوام کہتی ہے کہ ہمیں خان صاحب نے شعور دیا, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ شعور کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیڈر پر ہی اعتراض کر رہے ہیں. جب آپ اپنے لیڈر پر ہی اعتراض نہیں کرتے تو شعور کس بات کا. اور وہ لوگ امپریس یہ ہوتے ہیں کہ جب خان پڑھتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ جو کرتا ہے نا وہ امپریس ہو جاتے ہیں. جب لیڈرشپ کا یہ معیار ہے, یہ سکیل ہے, تو بس پھر اللہ ہی حافظ. ویسے اسکیل تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنایا ہے, اسے کرنا چاہیے نا. ہاں, اسی لیے تو خان صاحب کے مخالفین ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی مخالفین ہیں, اور وہ پاکستان میں بھی ملتے ہیں. چلو جی, یہ تو تھی ہمارے پاکستان کے اندر جو پولیٹکس ہے اس کے بارے میں ویڈیو. اب چلتے تھوڑا سا وی پی این کے بارے میں. رائب نعیمی نے جو بات کی ہے کہ وی پی این اس نے جو یو ٹرن لیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. ہاں جی, پچھلے دنوں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی جو کہ جامعہ نعیمیہ لاہور کے پرنسپل ہیں اور بڑے معقول آدمی ہیں, بہت ہی اچھے آدمی ہیں, غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے. انہوں نے جو ہے نا ایک شرعی جو ہے نا فتویٰ جاری کیا کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے. وہاں پہ انہوں نے یو ٹرن مارا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ علامہ طاہر اشرفی کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وی پی این کے جو ہمارا جو ہے نا ٹائپنگ کی اس کے فتوے کے اندر غلطی ہوئی ہے, اور نہیں کا لفظ جو ہے نا ہم نہیں ڈالنا بھول گئے, جس وجہ سے ہم جو ہے نا اس کا شکار ہو گئے. انہوں نے وضاحت دی, انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا جو ہے نا استعمال کچھ جائز بھی ہوتا ہے, کچھ غلط بھی ہوتا ہے. تو اگر سوشل میڈیا کو غلط طریقے کے لیے اور غلط چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ سوشل میڈیا وہ ناجائز بن جائے گا, اور اگر اس کو اچھی طریقے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اس آدمی کے لیے جائز بن جائے گا. اور اسی بات کی وضاحت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے بھی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کے اوپر ہوٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ وہ ایک معقول آدمی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا جو ہے نا وی پی این کو جو غیر شرعی قرار دینا ہے اس کو کنڈیم کیا, اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے بھی اس کو واپس لے لیا. جی, تھینک یو سو مچ. یہ تو تھی فین کے بارے میں. چلتے تھوڑا سا کرکٹ کے بارے میں. ویسے آئی سی سی نے اب تک جو ہے شیڈیول جاری نہیں کیا, جو میچ ہو رہا ہے اس بار چیمپئن ٹرافی وہ پاکستان میں ہو رہی ہے. تو کیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے انکار کیا ہے یا کچھ اور ہے؟ ہاں جی, اسپورٹس جو ہے نا, اسپورٹس ایک واحد طریقہ ہوتا ہے کہ جو قومیں لڑی ہوئی ہیں آپس میں بھیڑی ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا آپس میں جوڑا جا سکے. اور کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان مشترکہ ہے, اور شائقین بھی جو ہے نا آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے نا کھیلنے والا کسی بھی بندے سے کہو. یہاں پہ تو فٹ بالر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں, وہ فٹ بال سے زیادہ کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا جو ہے نا پاکستان اور انڈیا کو ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ لا سکتا تھا, لیکن جو ہے نا انڈیا کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے نا یہ لایا نہیں جا سکتا. پچھلے دنوں ورلڈ کپ ہوا, انڈیا بھی ہوا, پاکستان بالکل گیا, اور حق تو یہ بنتا تھا کہ انڈیا بھی پاکستان میں ویزے بھی جاری نہیں کر رہے تھے, وہ منافقت دکھا رہے تھے. جی, وہ حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ انڈیا بھی پاکستان میں آئے, لیکن اب جو ہے نا اس کو سیاست کی بھین چڑھایا جا رہا ہے. اور اپنا شیڈیول جو اعلان ہونا تھا آئی سی سی کا, اب وہ بھارت کے انکار کی وجہ سے جو ہے نا شیڈیول بھی ڈیلے ہو گیا. پاکستان بھی پولیٹکس کا رنگ نہیں دینا چاہیے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, بالکل, یہ آپ کی بات بجا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ پولیٹکس پہ کر رہے ہیں, امید ہے کہ وہ جو ہے نا اعلان کر دیں گے, کیونکہ جو نیشنل براڈ کاسٹر آئی سی سی نے ہائر کیے ہوئے تھے اور جو کمرشل پارٹنرز جو ہے نا وہ ہائر کیے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک انڈیا کا میچ نہیں ہوگا, تو ہم نے بھی جو ہے نا پھر آپ کو کورٹ میں لے کے جانا ہے. تو اب چلتے تھوڑا سا عالمی سطح پر, تو غزہ اور لبنان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس میں. غزہ اور لبنان کے اندر جو ہے نا
अपने डिफरेंस जो है ना वही जंग जारी है, वो शहादतें उसके हो अंदर रही है। शहादतें हो रहे हैं, फौजी एहलकार जो है ना वो शहीद भी हो रहे हैं और इसराइली फौजी भी मर रहे हैं। तो वो कम तादाद में है लेकिन ये आम आवाम पे हमला कर रहे हैं। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है, वो उस रिपोर्ट के मुताबिक हर 30 मिनट में जो है ना एक बच्चा शहीद हो रहा है गजा और लबनान के अंदर। और उम्मत ये इस मुस्लिमा अब तक सो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें ना, ये इमरान खान के लिए और ये अमेरिकी कांग्रेस और बरतानिया वाले, ये सारे तो अपने सेनेटर्स हैं और जो मेंबर्स हैं हाउसेस के, वो तो सारे जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये बात खुद जो गजा कर और रही है कुछ भी लिबनान, नहीं है, तो ये क्योंकि बात कोई गजा पूछने और वाला है नहीं। ये बात गजा और लिबनान के लिए नहीं है। हाँ, क्यों मुनाफकत करते हैं आप जो है ना, डिफरेंट फर्म्स हायर की हुई हैं और उनसे पैसा लेते हैं, और आप जो है ना पैसा लेके आप सारे लेटर्स लिखते हैं और आप अपनी करारदादें मंजूर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज का जो व्लॉग था वो इधर तक था। अगर आप इस तरह के व्लॉग देखना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक चैनल को, पेज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।